تو جب بدن کا نعرہ لگا دیا گیا کفار کے لیے تو اسی کے ساتھ ساتھ منافقین کے لیے بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ان کے معاملے میں بھی دو گروہ تمہیں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو من حیث الجماعت ان کے ساتھ تھوک کے طور پر معاملہ کرنا چاہیے، یعنی تمام منافقین چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، سب کو خبر لینی چاہیے۔ اور دوسرا عذاب وہ ہے کہ جو عالم برزخ میں ہوگا، عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی جن لوگوں کے اعمال نیک ہوتے ہیں ان کو اس طرف کی ہوائیں آتی ہے کہ جدھر ان کے لیے خدا و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام رکھا ہے، اور جن لوگوں کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کو ان مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے کہ جن مقامات میں ان کو بالآخر پہنچنا ہے۔ یہ گویا ان کے لیے عذاب کی تمہید ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی تمہید ہے۔ فرعون کے متعلق اور ان کے آل فرعون کے متعلق ہے نا کہ ہم ان کو روزانہ اس مقام کی سیر کراتے ہیں کہ جس مقام میں ان کو رہنا ٹکنا ہے، تو صبح شام ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا عذاب وہ ہے کہ جو قیامت کے فیصلے کے بعد آخری فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد جو عذاب ہے، تو فرمایا کہ یہ دو مرتبہ عذاب آئے گے خدا کی طرف سے، اور تیسری مرتبہ یردون الی عذاب عظیم، عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، کچھ نیک کام بھی کیے ہیں اور کوئی دوسرے برے بھی کیے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ بڑا ہی غفور رحیم۔ یہ دو تو فیصلہ کن، یعنی ایک تو اولین کا درجہ ہے قابلین متبعین باحسان کا، اور دوسرے جو ہے ارادل کا، منافقین کا، اور تیسرے ہماشا نہ ان میں شامل ہے اور نہ انشاءاللہ ان میں شامل ہو، بلکہ یہ ہے کہ نیکیاں بھی کمائی ہے، اسے کے ساتھ برائیوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، سمجھا، بہت سی فضولیات بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ برائیاں کی ہو تو برائیوں کو اڑنا بھی سونا بنا لیا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ متبعین باحسان کے درجے کے لوگ ہوں، سمجھا۔ اگرچہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت کے دور آخر کے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اولین کے درجے میں شمار ہوں، آخر کے دور میں پیدا تو ہو گئے دور آخر میں، لیکن اولون میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کہ جو لوگ حقدار ہوں گے، جو نہایت خطرناک حالات پہ دین کے لیے بازیاں کھیلیں گے اور استقامت اور عزیمت کے ساتھ اسلام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کریں گے، تو ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ لیکن ہما شما کے لیے یہ فرمایا کہ تیسرا گروہ ایسا بھی ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہاں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، ایک تو وہ منافقین تھے کہ جو گھر بیٹھے رہے، تبوک میں شریک نہیں ہوئے، اور پہلے ہی سے عرضیہ دے کر کے معافی لے لی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت نے پوچھا تو انہوں نے کوئی جھوٹے سچے عذرات بیان کر اور حضرت نے ان کو نظر انداز بھی کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب ان سے بات پرس کی گئی تو انہوں نے صاف صاف اپنی تقصیر کا اعتراف کیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس۔ جس کے لیے بہترین کردار جو ہے کعب بن مالک نام ہے، اور ایک صاحب کا مرارہ بن نبی شاید نام ہے، ایک صاحب کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تین آدمی
یہ وہ اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے جھوٹے عذرات نہیں چاہے. باقی حضرت کے سامنے جو لوگ آئے انہوں نے سچا عذر کیا تو اور صحیح غلط کیا تو آپ نے معاف کر دیا. مگر کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے, بس نالائقی تھی نہیں جا سکے. اور میں کعب بن مالک جو ہے تاریخ میں یادگار رہ گیا ہمیشہ. یہ واقعہ ہے کہ بخاری شریف میں میں جب ان کے حالات بار بار پڑھے تو مجھے معلوم ہوا کہ سابقون الاولین میں کا مقام نہ حاصل ہو, لیکن توبہ کا اگر یہ مقام کسی کو حاصل ہو جائے تو واقع ہے کہ وہ مسیح کی بشارت کا مستحق ہے. سمجھا, اس سے بڑا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہم لوگوں کے لیے سابقین الاولین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے وہی صداقت ہے. یا حضرت نے بھی آزمانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی. میں نہیں جانتا کہ زندگی میں کسی کو بھی اپنے یار غار کو اس طریقے سے حضرت نے آزمایا ہو, آخری درجے اور ٹھہر ٹھہر بڑے ٹھنڈے دل سے. اور ہر امتحان ایسا تھا کہ واقعی چھکے چھڑا لے, لیکن ہر امتحان سے اس طریقے سے یہ جانباز ہوتا برابر کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ان میں کعب بن مالک کا تو مقام یہ ہے کہ بادشاہ غسان نے شاید ان کو نامہ بھی لکھا کہ سنا ہے آج کل تم اپنے صاحب کی طرف سے بڑے احترام میں ہو, تم ایسے آدمی نہیں ہو کہ تم کو اس طرح نظر انداز کیا جائے. تم اگر ہمارے یہاں آ جاؤ تو ہمارے درباریوں میں تمہیں بڑا مقام حاصل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سلسلے کی آخری آزمائش مجھے پیش آ گئی. کہنے لگے کہ میں نے خط تو لے جا کے چولہے میں ڈال دیا. سمجھا, اور میں نے کہا کہ اس امتحان میرے رب نے مجھے ڈالا ہے. یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ وہی, سرزمین وہی, قوم وہی, لوگ وہی, اعزاء وہی, اقربا وہی, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی آنکھیں اس طرح سے ہم سے پھیر لی تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمان اور زمین میں کوئی ہمارا آشنا ہی نہیں. اس طرح کا آخر میں حضرت نے یہ حکم دے دیا ان کی بیویوں کو کہ تم سے یہ ملنے نہ پائے. لیکن کعب بن مالک فوراً آئے کہ حضور طلاق دے میرے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, طلاق نہیں دیا, تم مل نہیں سکتے, ان سے بات نہیں کر سکتے. یہ بھی انہوں نے کر لیا. لیکن پھر ان کو یہ بھی مقام حاصل ہوا کہ قرآن مجید نے براہ راست آیتیں نازل ہوئی ان کی بشارت کی کہ ان کے توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول. یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے یہ تک بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی جھوٹا عذر کرے, صاف صاف اعتراف کر لیا. اور وہ لوگ تھے کہ جن کا ماضی کا کردار بہت روشن تھا, یعنی زندگی کے کسی موڑ پر ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی. جنگوں میں شریک رہے تھے, انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے تھے, اور حضرت کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ تھے بڑے, یہ سب لوگ. لیکن ایک کوتاہی ہو گئی جس کا اعتراف بھی کر لیا تو اس کے لیے اتنے سخت امتحان ہوا کہ اس واقعی ہے کہ وہ کیا ساری دنیا ہی ان کو دیکھ کے چیخ اٹھی. لیکن جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ تمہاری توبہ آپ غالباً 1 مہینے سے زیادہ کا مطلب 1 مہینے سے زیادہ کی مطلب. 2 آدمی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے رسیوں کے ساتھ باندھ لیا, یہاں سے کھس گئی. لیکن کعب بن مالک باہر نکلتے رہے, حوصلے کے آدمی تھے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ دہنے بائیں دیکھتا تھا تو کسی طرف سے مجھے کوئی شاید امید نظر نہیں آتی. بہرحال انہی کے لوگوں کا کی طرف اشارہ ہے کہ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے, انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے
وہ آخرت سیاح، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی. یہ واقع ہے کہ ہم لوگ اس کے مصداق ہیں. میں تو بہرحال اسی کا مصداق ہوں. فرمایا کہ آخرت سیاح اصل لا ابھی توبہ قبول نہیں ہوئے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے.